السلام علیکم، گڈ مارننگ. سب کیسے ہیں؟ میں آج بات کروں گا رسک فیکٹر پہ کہ خطرے کا عنصر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. انسان جو ہے اس نے جب سے دنیا میں وارد ہوا ہے اس نے بہت ترقی کی ہے، لیکن اگر اس ترقی کی کہانی کو شروع سے بیان کرنے لگیں تو اس میں ایک اہم چیز جو آتی ہے وہ ہے رسک فیکٹر. انسان نے رسک لیا اور وہ جیت گیا، کامیاب ہو گیا، ترقی کر گیا. پچھلے دنوں 2 سال پہلے کارٹون آئے تھے کروڑز. اس میں جو بیان کیا گیا تھا کہ وہ ایک خاندان ہے جو غاروں میں رہتا ہے اور وہ ہر چیز کو ڈر کی نظر سے دیکھتا ہے کہ ان کے ارد گرد کے لوگ تھے، وہ کوئی مہمت سے مر گیا، کوئی مچھر سے مر گیا، کوئی سانپ نے کھا لیا، کوئی کہیں مر گیا، کوئی کہیں سے گر گیا، کوئی کسی طریقے سے مر گیا. اسی وجہ سے وہ جو تھے وہ ان کا جو بڑا تھا وہ رسک نہیں لیتا تھا. لیکن ایک بچہ آیا جس نے بتایا کہ رسک لینا ہی اصل زندگی ہے، اصل ترقی یہی ہے. وہ اس کہانی میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو وہ دیکھیں، کروڑ کارٹون دیکھیں. اس میں پھر آخر میں کیا ہوتا ہے سارا کچھ وہ بیان کیا گیا ہے. حالانکہ وہ بچوں کے لیے سیریس ہے لیکن ہمارے بڑوں کو سیکھنے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے. وہ جو بڑا ان کا ہوتا ہے قبیلے کے جو سردار ہوتا ہے، جس کے بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے اور ایک ساتھ ان کی دادی اماں ہوتی ہیں، وہ کرتے یہ ہیں کہ غار میں رہتے ہیں، غار سے باہر نہیں نکلتے. اور وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی رات کو روزانہ کہانی سناتا ہے بچوں کو، اور کہانی کے آخر میں یہ ہوتا ہے کہ پہاڑ پہ بندہ چڑھا ہے اور اوپر سے گرا ہے، مر گیا ہے. لیکن وہ بچہ کہتا ہے کہ پہاڑ سے بندہ چڑھا ہے، پہاڑ پہ چڑھا ہے، پہاڑ سے گرا ہے اور وہ اڑنے لگ گیا ہے، مطلب وہ فلائی کرے گا، اس کا مطلب ترقی کرے گا. ہم رسک نہیں لیتے جس وجہ سے ہم ناکارہ ہو جاتے ہیں، ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم اس چیز کو اس لیول تک نہیں لے کے جا سکتے جس لیول تک ہمیں لے کے جانا چاہیے. وہ ڈر، جو خوف جو ہمارے اندر بیٹھ جاتا ہے وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا. میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں کہ میں بیسیکلی ڈسیبل ہوں. مجھے گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا تھا. ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میرے سارے جسم کے حصے جو ہیں سلامت سارے، لیکن ویسے مسل میں ایشو ہے، مسکولر ڈسٹرافی ہے. میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی آیا ویل چیئر پہ میرے کمرے میں. اسے جب آئے تو تب پتہ چلا، بڑے مشکل سے ویل چیئر اندر آئی کمرے میں. میرا کمرہ تھوڑا سا وہ ان ایون تھا، بڑے مشکل سے بندہ آیا اندر. اس کو ویل چیئر اس کو گھسیٹ کے لے کے آئے. اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں گھٹنوں سے، ایک بازو زیادہ کوہنی سے کٹا ہوا تھا. ایک ہاتھ جو تھا اس کی صرف ایک انگوٹھا سلامت تھا، باقی ساری انگلیوں جوڑوں سے کٹی ہوئی تھیں. اس بندہ ایک پروفیسر تھا کالج میں. اس بندے نے ایک تنظیم بنائی تھی ڈسیبلز کے لیے تاکہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکے. اس نے کہا کہ باہر نکلو، دنیا بہت مزے کی ہے. اس کے بعد میرے سے یہی ہوا کہ اگر مجھے کہیں بھی کہا جائے، کسی جگہ بھی، پہلے وہ بندہ جو گھر سے کمرے سے باہر نہیں نکلتا تھا یا گھر 1 کلومیٹر دور نہیں جاتا تھا، اب اس کے لیے جہاں مرضی لے کے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، نہیں ڈرے گا. اصل میں جو رسک فیکٹر ہوتا ہے، اگر اس پہ قابو پا لیں تو آپ بہت سا کامیاب ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ جو کرنٹ سچویشنز ہیں ان میں اگر دیکھا جائے جو ابھی جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جیسے مارماڈوک ہے، میڈیا کا جائنٹ، یا بینکنگ سیکٹر ہے روتھ شیلڈ والے، ہم دیکھیں کہ وہ انہوں نے اپنے علاقے چھوڑ دیے ہیں،
اپنے علاقے چھوڑ کے رسک لیے اور رسک بینیفٹ جو لے کے وہ آگے جا کے بہت زیادہ ترقی کر گئے ہیں۔ اور اب مقامی طور پر دیکھیں، ایک بندہ جو ہے وہ فصلیں اگاتا ہے، زمینیں تیار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس کو گندم کا یا جس سبزی کا فار ایگزامپل 100 روپے ملتا ہے اس کو، سارے سال کی محنت کر کے، 6 مہینے محنت کر کے، سارا سال محنت کر کے، زمینیں تیار کر کے اس کو 100 روپے ملتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو منڈی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنا سرمایہ لگا کے رسک لے کے کہ آگے ملے گا نہیں ملے گا، ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ اس سے آگے رسک نہیں لیتا، وہ رکھتا نہیں اپنے پاس، منڈی میں لے کے جاتا ہے، منڈی والا وہی چیز جو ہے وہ 200 کی 200 کی بیچتا ہے، 300 کی بیچتا ہے، 500 کی بیچتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کا رسک سیکٹر انوالو ہوگا، آپ کو اس کا ریٹرن زیادہ ملے گا۔ ابھی ہمارے علاقے میں یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں۔ ہمارے گاؤں کا ایک بندہ گیا ہے، اس کا 2 سال تک گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کدھر رہا ہے۔ جب اس نے آ کے اپنی کہانی بتائی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 2 سال تک کسی بندے کے بعد صرف کھانے پہ ملازم رہا، اور کپڑا اور جو جوتا تھا وہ ملتا تھا اور کھانا ملتا تھا بس۔ اب دیکھیں کہ اب اس کے حالات کیا ہیں۔ اب اس کا اپنا بزنس ہے، بچے اس کے انگلینڈ میں پڑھ رہے ہیں، اس کا 2-3 ملکوں میں بزنس ہے، خود آسٹریلیا بیسڈ ہے، اور کتنے ملکوں میں وہ کام کر رہا ہے۔ جہاں سے لوگ رسک لے کے باہر نکل جاتے ہیں، لانچوں میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ طریقہ کار غلط ہے۔ کیونکہ ہمیں جو سٹوریز ہوتی ہیں، ان کی اس طرح کی جو سٹوریز ہوتی ہیں، ہمیں صرف وہ سٹوریز ملتی ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اور جو ناکام ہوتے ہیں ان کی سٹوریز جو ہوتی ہیں وہ چھپ جاتی ہیں، کتنے بندے گئے تھے یہاں سے اور کتنے بندے وہاں پہ پہنچے اور کتنے حالات خراب ہوئے۔ ہماری جو تعلیم ہے، ہم جو تعلیم میں اب دیکھیں کہ گاؤں میں بچہ پڑھتا ہے، پرائمری پاس کرتا ہے، پھر وہ ساتھ کے شہر میں جاتا ہے، میٹرک کر لیتا ہے، آگے کیا کرے گا جی؟ آگے اول تو اس کو پتہ نہیں ہوتا، پتہ ہو بھی تو والدین اس کو بڑے شہر میں نہیں بھیجتے کہ یہ بچہ ہے۔ حالانکہ وہی بچے جو رسک لے کے بڑے شہر میں جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور وہی بچے آگے نکل جاتے ہیں۔ اب دیکھیں لاڑکانہ کا بچہ ہے، اس کا باپ مکینک ہے، اور خود جو بچہ جو CSS کلیئر کر گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے گاؤں کا بچہ ہے، ہمارے گاؤں کے ساتھ گاؤں ہے، اس گاؤں کا بچہ ہے، وہ بالکل عام سے اسکول میں پڑھ کے MBBS ڈاکٹر بن گئے ہیں، اب وہ تحصیل کو ہیڈ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے رسک لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنے بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، وہ کاروباری لوگ جتنے بڑے بڑے ہیں، وہ سارے کیا کرتے ہیں؟ رسک لیتے ہیں، رسک سے آگے نکلتے ہیں۔ پھر ابھی پیچھے ایک جو ہے نا رائٹنگ چھپی تھی، ایک کالم کسی کا لکھا ہوا تھا، وہ کہتے کہ اگر ساری دنیا کی دولت جو ہے نا، اس کو سارے کو جمع کر کے نا، تو ساری دنیا میں برابر ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے۔ I mean that wealth of the whole world distributed equally in all the population of the world۔ 3 سال میں، صرف 3 year، only in 3 year، وہ سارا جو ہے واپس انہی کے پاس چلا جائے گا جن کے پاس سے وہ دولت آئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو کمانا جانتے ہیں، وہ رسک لینا جانتے ہیں۔ جس کاروبار میں، جس کام میں رسک فیکٹر زیادہ انوالو ہوتا ہے، اس میں آپ کو کامیابی بھی اسی حساب سے بڑی ملتی ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ رسک فیکٹر کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ اگر رسک فیکٹر آپ کے اوپر حاوی ہو گیا تو آپ کی ترقی یا آپ کی موومنٹ جو ہے وہ رک جائے گی، وہ اسٹینڈ اسٹل ہو جائے گی، آپ اسٹیگننٹ ہو جائیں گے۔ اور اسٹیگننٹ ہونا
اور مرنا برابر ہے. آپ جب سیکنڈ ہو جائیں گے آپ گمنام ہو جائیں گے. گمنامی جو ہوتی ہے وہ گمنامی اور موت جو ہے وہ برابر ہوتی ہے. جس طرح ایک بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ برسی مناتے ہیں. 1 سال، ایک بار منا لی، 2 بار منا لی، پھر بس ان کو یاد رہ جاتا ہے جن کے ساتھ اس کی زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. کبھی کوئی ان کو ڈیٹس تو بھول جاتی ہیں، وہ طریقے بھول جاتی ہیں جیسے برسی ہوتی ہے. پھر آخر میں آ کے وہ برسی جو ہوتی ہے وہ بھی گئی، بھول گئی. اس طرح گمنام بندہ بھی ایسے ہوتے ہیں. گمنام بندے کو بھی ایسے ہی یاد کیا جاتا ہے، وہ بھی ایسے ہی غائب ہو جاتا ہے. ہماری سوچوں سے، ہمارے کاموں سے، ہماری باتوں سے اس کا نام، اس کا ذکر یا کچھ دنوں بعد ختم ہو جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ بندے کسی بھی ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایک ویلیو ہوتی ہے. کسی بھی ادارے میں جو کام کرتا ہے بندہ اس کی ویلیو ہوتی ہے، لیکن جب ریٹائر ہوتا ہے وہ اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، وہ بندہ بھول جاتا ہے. اسی طرح جو رسک فیکٹر ہوتا ہے وہ بھی بندے کو، اگر رسک فیکٹر آپ نہیں لیں گے تو آپ بھی گمنام ہو جائیں گے، آپ بھی ایک پلین لائف جی کے چلے جائیں گے. اس لیے کوشش کریں کہ رسک فیکٹر لیں، خود لیں، بچوں کو لینے دیں. اور میرا دوست کہتا ہے نا کہ ہم جو ہے وہ بچوں کی تعلیم پہ 10 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کی آؤٹ کم کیا نکلے گی، کہ اس کی جو تعلیم ہے اس تعلیم کا اس کی آؤٹ کم کیا نکلے، اس کا کیا فائدہ ہوگا. ہمارے پاس ایک انجینئر ہے، انجینئر وہ چھوٹے بچوں کو پڑھا رہا ہے. انجینئر پہ کتنا خرچہ آیا ہوگا والدین کا، اس کو سارا کچھ بنانے کا، اس کو ساری محنت کا کتنا خرچہ آیا ہوگا. لیکن اگر وہی انجینئر کسی کاروبار میں جاتا، کوئی رسک لیتا تو معیشت کدھر سے کدھر پہنچ سکتی تھی. میرا دوست ہے رانا اللہ والا کراچی کے، ان کی میرے گھر آئے تھے ملنے، تو میرا بھانجا جو پاس بیٹھا ہوا تو میں نے کہا کہ میرے بھانجے نے BS فزکس کیے ہوئے. وہ کہتا ہے کہ آج تک کمائے کتنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف تعلیم لے لینا سب کچھ نہیں ہوتا. اپنے معاشرے میں جینا کیسے ہے، زندہ کیسے رہنا ہے، سروائیو کیسے کرنا ہے، لوگوں کو گائیڈ کیسے کرنا ہے، سیکھنا کیسے ہے، یہ سارا آپ کو کون پڑھائے گا، کون سکھائے گا؟ وہی سکھائے گا نا جو آپ کو، جس کی وجہ سے آپ رسک لے رہے ہیں. رسک فیکٹر لیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. ہمارے جو بہت سے جیتیں ہوتی ہیں، انسان کی زندگی کی جو بہت سی جیتیں ہوتی ہیں نا، اس میں بندہ بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر آگے بڑا ہو کے آگے جا کے نکلتا جاتا آگے. ہر لیول پہ کوئی ان کو موقع ملتا ہے، چانس بنتے ہیں. اگر چانس بنتے ہیں ان کا ویل کر لیں پھر چانس بن جاتے ہیں. جو ایک چانس لے لیتا ہے نا اس کے لیے باقی چانس جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ او جی ہمیں اٹھا لو. لیکن ہم وہ پہلا وار کرنا نہیں چاہتے، پہلا وہ کام کرنا نہیں چاہتے کہ جو ہمارے اگلے کاموں کے لیے تیار ہو جائے گا. وہ میں ایک دفعہ نا ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، گھر تھا، پرانا دور تھا، کچے گھر تھے، تو وہ بیچ میں پانی بھر گیا سین میں نا. انہوں نے اینٹیں رکھیں، ایک اینٹ رکھ کے پھر آگے جتنی قدم سے آگے اینٹ جو ہے نا وہ قدم رکھ کے پھر آگے ایک اور اینٹ رکھ دی، پھر آگے ایک اور اینٹ، ایک اینٹوں کا ٹریل بنا دیا. اب ایک بندہ جو اس نے اٹھنا ہے وہ جو ہی اس پہ پاؤں رکھا ہے تو اینٹ جو ہے نیچے وہ کچی مٹی تھی بیٹھ کے وہ گر گیا. اب دوسرے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ ڈر گئے، وہ گر جائیں گے ہم بھی. اب جس بندے نے اینٹیں رکھی تو اس کو کچھ نہیں ہوا تھا، اس نے بھی رسک لیا تھا نا. ایک بندہ اور اٹھتا ہے، کہتا ہے یار کچھ نہیں ہوتا، اٹھ کے پاؤں رکھ کے اگر سیدھا وہاں سے پانی سے نکل کے چلا جاتا ہے. آپ بھی اپنی اینٹوں کا ٹریل بنائیں، کوئی نہیں بنا کے دیتا نا، دوسرا نہیں بنا کے دیتا، آپ خود ٹریل بنائیں. آپ ٹریل بنائیں، دیکھنا آپ کو کتنے لوگ فالو کریں گے.
ابھی آپ کامیاب لوگوں کی سٹوریز پڑھتے ہیں نا، تو کل آپ انشاءاللہ آپ کی اپنی سٹوری بنے گی، آپ کی اپنی کامیابی کی سٹوری جو ہے بنے گی، اور لوگ آپ کی سٹوری سنائیں گے۔ آپ خود سٹوری بنیں، خود اپنی فیٹ لکھیں، خود اپنی زندگی کی کہانی بنائیں۔ اس کے لیے رسپیکٹر لیں۔ اگر آپ اسی طرح ایک جگہ پہ قید رہیں گے، ایک جگہ خود کو اپنے آپ کو منجمد کر لیں گے، فریز کر لیں گے یا اسٹیگننٹ کر لیں گے، تو اس سے آپ کو کچھ نہیں بنے گا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور کامیابیاں دے۔ اللہ حافظ۔